حقیقی خزانہ پارٹ 1 مریم شاہ سہیل اور صدیہ بہن بھائی تھے۔ سہیل 9ویں جماعت میں تھا اور صدیہ 11ویں میں پڑھتی تھی۔ سہیل خوابوں کی دنیا میں رہنے والا لڑکا تھا، جبکہ صدیہ بہت سمجھدار لڑکی تھی۔ سست مزاج سہیل اسی خیال میں رہتا تھا کہ کسی دن کوئی بزرگ کوئی پری کسی خزانے کا پتہ اسے بتا دے گی اور وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ ایک دن وہ بستے میں سے کتابیں نکال رہا تھا کہ ایک سنہرے رنگ کا پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا گلدان نظر آیا، جس میں پھول کی جگہ ایک کاغذ اٹکا ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ گلدان اس نے پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کاغذ کھول کر دیکھا، لکھا تھا، یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ آپ ایک خزانہ پانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی ساری مالی مشکلات حل ہو سکیں۔ جاری ہے، خزانہ ہر ایک کو نہیں ملتا، وہ صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ اگر آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے اسٹور روم میں رکھ دیں۔ امید ہے کہ یہ سب ہمارے درمیان راز رہے گا۔ پرستان سہیل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ اس نے اسی کاغذ پر ہاں لکھ کر اپنے گھر کے اسٹور روم میں ایک کونے میں رکھ دیا۔ سارا دن وہ اسٹور روم کو تکتا رہا۔ اگلے دن اسکول جانے سے پہلے وہ بھاگ کر اسٹور روم میں گیا۔ گلدان اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ کیا پرستان سے کوئی نہیں آیا؟ اس نے مایوسی سے سوچا اور آگے بڑھ کر سنہرا گلدان الفاٹے لیا۔ اس میں کاغذ اسی طرح تہہ کیا ہوا رکھا تھا۔ اس نے کاغذ نکالا اور کھول کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے الفا چل پڑا تھا۔ یہ کل والا کاغذ نہیں تھا، یہ دوسرا کاغذ تھا جس پر دوسرا پیغام لکھا ہوا تھا۔ یہاں وہ لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر عام سے مختلف ہونے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ تیار ہیں ان شرائط کو ماننے کے لیے؟ ہاں یا نہ؟ اسی کاغذ پر لکھ کر گلدان اسی جگہ رکھے۔ پرستان سہیل نے جلدی سے جیب سے قلم نکال کر لکھا، کاغذ کو تہہ کیا اور گلدان اسی جگہ رکھ دیا۔ سارا دن وہ انہی خیالوں میں ڈوبا رہا۔ اگلے دن وہ پھر بھاگ کر اس کمرے میں گیا۔ اس دفعہ پرستان سے بھیجے گئے خط نے سہیل کو حیران کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر وہ خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ تھی کہ اسے محنت کرنا ہوگی، پڑھائی میں دل لگانا ہوگا۔ اگر اس نے ایک خاص حد سے زیادہ نمبر نہ لیے اور سارے نصاب کو دل و دماغ میں نہ بیٹھا تو پرستان اس سے رابطہ کرنا بند کر دے گا اور یوں اسے خزانہ نہیں ملے گا۔ سہیل شش و پنچ میں پڑھ گیا تھا۔ اسے پہلے ہی پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا اور اب پرستان نے پڑھائی میں محنت کرنے کی شرط رکھ دی ہے۔ اگر بات صرف زیادہ نمبر لینے کی ہوتی تو وہ رٹا لگا کر ڈھیر سارے نمبر لا سکتا تھا، مگر پرستان نے صاف طور پر لکھا تھا کہ صرف نمبر نہیں حاصل کرنے بلکہ دل و دماغ سے سمجھنا بھی ہے، یعنی علم کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی بات تھی۔ سارا دن سہیل اس بات پر سوچتا رہا۔ اس نے سوچا کہ پرستان سے حاصل ہونے والا خزانہ خاص لوگوں کو ملتا ہے اور وہ کوئی معمولی خزانہ نہیں ہو سکتا، اور نہ خزانہ حاصل کرنے والے لوگ معمولی ہو سکتے تھے۔ اگر وہ دل لگا کر پڑھائی کرے تو نہ صرف اسے خزانہ ملے گا بلکہ وہ پڑھائی سے فائدہ بھی حاصل کرے گا۔ اس رات سہیل نے اسی کاغذ پر لکھا۔ اب سہیل نے پڑھائی میں محنت کرنی تو شروع کی، مگر وہ تو محنت کرنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ اس کا سارا دن پڑھائی میں گزر جاتا۔ کبھی کبھار تو وہ اپنے معمول سے تنگ آ جاتا، کیونکہ اس نے کبھی اتنے ذوق و شوق سے نہیں پڑھا تھا۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ اس دوران وہ ہر صبح اس کمرے میں رکھے سنہرے گلدان کے اندر جھانکنا نہ بھولتا۔ کبھی کبھار اس کے لیے سنہرے گلدان کے اندر پرستان سے خط لکھا ہوا ملتا، جس میں اسے محنت کرنے پر شاباشی وغیرہ دی جاتی اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کچھ سطور لکھی ہوتی۔ اگر کبھی وہ پڑھنے میں ذرا سی کوتاہی برتتا تو اسے خط میں تنبیہ کی جاتی کہ اگر وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے پڑھائی میں لاپرواہی چھوڑنی پڑے گی۔ جاری ہے۔